تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ وہ تضادات ہیں جو دنیا کرتی ہے. پلان بی نے تضاد دیا ہے. محمد failed as a prophet but succeeded as a statesman. نبی کی حیثیت سے تو محمد ناکام ہو گئے تھے. جو مکے کا محمد نظر آتا ہے کوئی نبیوں کی طرح کا ہے. جیسے حضرت عیسیٰ کا نقشہ ہے، آج یہاں دعوت ہے، آج یہاں تبلیغ ہے، آج یہاں کھڑے ہو کر بات کہہ رہے ہیں. یہ تھا نا آخر. کوئی گالی دے گیا تب بھی چپ رہے، بلکہ دعائیں دے دی. کوئی کہہ گیا پاگل ہو گئے، کوئی کہتا ہے جنون کا عارضہ ہو گیا ہے، کسی نے کہہ دیا شاعر ہو گئے، کسی نے کہا شاعر ہو گئے، کذاب ہیں. لیتے ہیں وہ کہیں اور سے کسی سے وہ ڈکٹیشن لے کر آتے ہیں، ہم پر دوس جماتے ہیں، مجھ پر وہی آئی. سنیں، سب سن رہے، کوئی جواب نہیں. درویشی. لیکن ناکام ہو گئے. مدینے والا محمد تو پہلے دن سے سپہ سالار ہے، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے. دیر ہی سکسیڈڈ. اور اسی پر کتاب لکھ دی ڈاکٹر منٹگومری واٹ نے. جب ضیاء الحق صاحب نے شروع کی تھی سیرت کی تقریریں اور جلسے تمام ڈپارٹمنٹس میں، پھر ہر صوبے کے مرکزی مقام پر صوبائی کانفرنس، پھر پاکستان کی مین جو ہے وہ اسلام آباد میں، تو منٹگومری واٹ کو خاص طور پر بلایا تھا. اس لیے اس کی دو کتابیں بڑی عجیب ہیں، محمد ایٹ مدینہ، محمد ایٹ مکہ. لیکن اصل میں زہر کیا تھا اس کے اندر جو ہے انہوں نے کنٹراسٹ واضح کیا، یہ کچھ اور ہے، یہ کچھ اور ہے. ان چیزوں کو اگر رفع کیا جا سکتا ہے صرف اس آیت کے حوالے سے، اگر محض تبلیغ مقصود ہوتی تو ایک ہی طرز عمل ہوتا، ڈے ون ٹو دی ڈے لاسٹ. اگر آپ کو قائم کرنا ہے، انقلاب برپا کرنا ہے، تو then you have to pass through stages. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. درجہ بدرجہ آگے بڑھو گے. ہر درجے کے اپنے تقاضے ہوں گے، وہ پورے کرنے ہوں گے. ان میں لوگوں کو تضاد نظر آئے گا، لیکن پرپس سامنے اگر ہے، امود سامنے ہے، ہدف سامنے ہے، تو یہ ہے تیر سیدھا جا رہا ہے ہدف کی طرف. وہ بات نہیں ہے جو اقبال کہتا ہے، آہ وہ تیر نیم کش جس کا نہ ہو کوئی ہدف. نہیں. بہرحال اس پر آئیے. اب گویا آپ کی ذات مبارکہ میں نبوت و رسالت کئی ہزار سالوں کے دوران میں رفتہ رفتہ اور تدریجاً ارتقاء کے مراحل طے کر کے اپنے نقطۂ تکمیل یا نقطۂ کامل یا نقطۂ عروج کلائمیکس کو پہنچ گئے. اور یہ آپ کی وہ حیثیت ہے جس میں کوئی نبی شریکی نہیں ہو سکتا. آخری نبی تو ایک ہی ہوگا، آخری تو دو نہیں ہو سکتا. اس اعتبار سے بھی اور کامل تو ایک ہی ہو سکتا ہے، دو تو کامل نہیں ہوں گے. اور آپ دیکھتے ہیں کہ حضور کے بارے میں تکمیل، اتمام، تتمیم، اکمال، یہ لفظ بہت آتا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ابھی آپ نے دیکھا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون ویابی اللہ الا یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. اور حضور کی ایک اور حدیث ہے، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے کہ اخلاق کی یہ بہترین جو بلندیاں ہیں ان کو مکمل کر دوں. تو اکمال اور تکمیل، اتمام اور تتمیم، یہ حضور کے ذکر کے اندر عام طور پر آنے والے الفاظ ہیں. اس کے ضمن میں جو حدیث ہے اب وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حدیث کے اندر بھی اس تکمیل کے لیے بھی ایک حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث جو ہے یہ بخاری اور مسلم کی ہے، متفق علیہ. راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلی و مثل الانبیاء کمثل القصر. آپ نے فرمایا میری اور سابقہ انبیاء اور رسل کی مثال ایک محل کسی ہے. احسن بنیانہ، اس کی عمارت بڑی عمدہ، بہت خوبصورت، دیدہ زیب، دلاویز. وترک منہا موضع لبنۃ، لیکن ایک جگہ پر ایک خلا سا چھوڑ دیا گیا، کچھ اینٹوں کا جگہ خالی. فطاف بہ النظار، نظار نظر سے دیکھنے والے سیاح آتے تھے اور اس کے گرد گھوم کے وہ دیکھتے تھے عمارت کو.
فَيَتَعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِ بُنْيَانِهِ، اور بہت متعجب ہوتے تھے کس قدر خوبصورت عمارت ہے، کوئی عالیشان قصر بنایا ہے، الا موضع تلک اللبنہ، لیکن یہ کیا ہے یہاں پر، یہ کمی، یہ خلا، یہ کہے کے لیے. فَكُنْتُ أَنَا سَدَدْتُ مَوْضِعَ اللَّبَنَةِ، دیکھو پھر میں ہوں وہ جس نے آ کر اس رکھنے کو پورا کر دیا ہے. ختم بی البنیان، میرے ذریعے سے یہ عبارت نبوت اور رسالت کی مکمل کر دی گئی ہے. وختم بہ الرسل، اور میرے ذریعے سے رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. وَأَنَا اللَّوْنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، میں ہوں وہ اینٹ جس کی کمی تھی، میں آ گیا اور عمارت مکمل ہو گئی. اب آئیے کہ غور کریں کہ نبوت اور رسالت کے آپ کی ذات مبارکہ پر کامل ہونے کے مظاہر کیا ہیں. کن چیزوں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ آپ پر کامل ہو گئی نبوت اور رسالت؟ اسی لیے اسی آیت کے اوپر سب سے پہلے میں توجہ دوں گا. 3 مظہر وہ ہیں حضور پر تکمیل نبوت اور رسالت کی جو اس ایک آیت میں ہے. 2 مظہر نبوت کی تکمیل، ایک مظہر رسالت کی تکمیل، اور رسالت کی تکمیل کا ایک اور اضافی مظہر دوسرے مقامات پر ہے جس سے میں نے لیا ہے، وہ اب میں بیان کرتا ہوں. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. ذرا یہاں نوٹ کر لیجیے، نبوت اور رسالت میں کوئی فرق ہے یا ایک ہی چیز ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہے بڑا مشکل پیچیدہ، اس وقت میں اس پر نہیں جاؤں گا. نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے، علمی مسئلہ ہے، میری بات ہے، میرا موقف ہے، میں نے بیان بھی کیا ہے اپنے دروس میں، اس وقت نہیں جاؤں گا. لیکن اگر ایک ہی شخص نبی بھی ہے رسول بھی ہے، بے شمار انبیاء ہیں جو رسول نہیں ہیں. آپ کو معلوم ہے 1.25 لاکھ نبی اور رسول 313، تو تقریباً 1 لاکھ نبی تو ہوئے جو رسول نہیں ہے. لیکن جو رسول بھی ہے نبی بھی ہے، اس کی ذات میں اس رسالت و نبوت کی نسبت کیا ہے، تعلق کیا ہے؟ اس کو میں اپنے یہ 2 ہاتھ جوڑتا ہوں، ایک کا رخ ادھر ہے، ایک کا ادھر ہے. نبوت اللہ سے لینے والا معاملہ ہے، وہی آ رہی ہے. اس لیے میں نے اس کو یوں کیا، آسمان کی طرف اور یہ نیچے کی طرف. لینے والا حصہ نبوت، پہنچانے والا حصہ رسالت. رسالت کے معنی پیغام پر، پیغام پہنچاؤ. یہی بحث جو ہے تصوف میں چلتی ہے، نبوت بلندر ہے یا رسالت؟ اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رسالت بلندر ہے، اونچا مقام ہے. رسول کل 313 ہیں، نبی تو 1 لاکھ ہے. نہیں، اصلاً نبوت افضل ہے. کیوں؟ اس کا رخ اللہ کی طرف ہے. یہ ہے جو امام رومی کہتے ہیں، مولانا روم، نبوت کا رخ اللہ کے، یہ اینٹینا ادھر سے ہے اور ادھر جاؤ، اذهب الى فرعون انه طغى، یہ نزول کے مقام پر ہے. غار حرا میں وہ بلندی کے مراحل طے ہو رہے تھے، اور وہاں سے اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. رسالت مرتبہ نزول میں ہے، نبوت مرتبہ عروج میں ہے. بہرحال یہ بھی ایک علیحدہ بحث ہے. اب جو حضور کو اللہ سے ملا وہ کیا ہے؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، الہدی یعنی قرآن حکیم نمبر 1، ودین الحق، اور دین حق، سچا دین، کامل دین، عدل و انصاف کے بلند ترین لیولز کے اوپر پورا اترنے والا دین. یہ 2 چیزیں ملی ہیں، ان دونوں میں ارتقائی مراحل طے ہوئے. دیکھیے، آخر آپ کو معلوم ہے صحف ابراہیم کا بھی قرآن میں ذکر ہے نا، اگرچہ ہمیں معلوم نہیں صحف ابراہیم کہاں ہے، آج ہے بھی دنیا میں کہ نہیں ہے، نہیں کہہ سکتے. میرا ایک گمان سا ہے، زیادہ یقین سے میں نہیں کہتا، کہ ہندوؤں کے پاس جو اپنشد ہیں وہ
صحف ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل ہے. برہما کا لفظ بھی اصل میں ابراہیم کی بگڑی ہوئی شکل ہے. جیسے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بنا لیا، حضرت ابراہیم کی نسل کے بعض شاخوں نے انہیں اپنا خدا بنا لیا، برہما. بہرحال اس سے بھی آگے چلیے تو حضرت نوح بھی تو تھے، ان پر بھی تو کوئی صحیفہ آیا ہوگا، قرآن میں ذکر ہی نہیں. ویسے ایک شخص کا کہنا ہے، مسٹر ڈوبائس، ہی واز اے فرینچ اسکالر ریسرچر، 40 برس لگائے اس نے انڈیا کے اندر ہندو اسکرپچرز کے مطالعے پر. اس کا کہنا یہ ہے کہ ہندوؤں میں جو منو ہے، منو وہ مہانو ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا نام بگڑا ہوا ہے. مہانو، مہا آتا ہے ہندی میں کسی بڑی عظیم، مہاتما، آتما تو میری بھی ہے آپ کی بھی ہے، ایک مہاتما، مہاتما گاندھی، مانو، وہ منو بن گیا. اور منو سمرتی، اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ وہ صحیفہ تھا جو کہ نوح کو دیا. اللہ عالم. ان چیزوں میں علمی طور پر آدمی کچھ کھوج کرے، کھروج معلوم کرے، کوئی حرج نہیں، لیکن یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے کچھ بھی سوائے اس کے جو قرآن میں آ گیا. بہرحال پھر تورات، زبور، انجیل، اس کے بعد بے شمار انبیاء کے صحیفے، ان سب کے اندر ہدایت تھی یا نہیں تھا؟ اس ہدایت کی تکمیل ہوئی القرآن الہدیٰ میں. یوں سمجھیے کہ ایک بچہ ہے، پرائمری کا اسٹوڈنٹ ہے، آپ اسے پی ایچ ڈی کا ٹیوٹر رکھ دیجئے، کیا پڑھائے گا اسے؟ پی ایچ ڈی پڑھائے گا؟ اس کی ذہنی سطح کے مطابق نہیں پڑھائے گا نا. اس کے پاس خزانہ ہے بڑا، لیکن اس کو جو اس کو دینا ہے اس کی استعداد کو دیکھنا ہوگا نا. اس اعتبار سے جب ابھی انسان عہد طفولیت میں تھا، ذہنی طور پر، شعوری طور پر، فکری طور پر، تو ہدایت کی ابتدائی مرحلے، تعلیم، اور جیسے جیسے انسان آگے بڑھا آگے بڑھا آگے بڑھا، یہ ہدایت بھی ترقی کرتی گئی. ان کتابوں میں درجہ بدرجہ، قرآن خود کہتا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، ہم نے تورات نازل کی تھی، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. انجیل فیہا ھدی ونور، ہم نے نازل کی انجیل، اس میں ہدایت بھی تھی، نور بھی تھا. ان سب میں ہدایت تھی، لیکن ابھی ہدایت کے ابتدائی مراحل تھے. تاں کہ حضرت آدم کے بعد آپ سمجھیے کم و بیش 6000 سال بعد حضور کی بعثت ہوئی. یہ وہ زمانہ تھا کہ اب انسان ذہنی، فکری، فلسفیانہ بحثوں، منطقی بحثوں اور میٹا فزکس، ان کے اعتبار سے بالغ ہو چکا تھا. چنانچہ ایک عجیب بات ہے، یہ دلچسپی جنہیں ہے ان معاملات سے وہ تو قدر کریں گے. ہیومن ہسٹری کے 1200 سال ایسے ہیں جس میں تمام مذاہب پیدا ہوئے، تمام فلسفے پیدا ہوئے. فرام 600 BC ٹو 600 AD، 600 برس حضرت مسیح سے پہلے اور 600 برس حضرت مسیح کے بعد جتنے فلسفے، بدھزم بھی اسی میں آ گیا، جینزم بھی اسی میں آ گیا، کنفیوشنزم اس میں آ گیا، تاؤزم اس میں آ گیا، یہ سقراط اور بقراط اور یہ سب کے سب اس میں آ گئے، یہ مانی یہ سب بھی آ گئے، یہ سب کا سب ہو گیا. تمام فلسفے، تمام مذہب پیدا ہو گئے. گویا کہ انسان کی انٹینس ایکٹیویٹی ہو چکی تھی ٹو نو دی ریئلٹی ایز اے ہول. ایک تو قدم بقدم ہم چل رہے تھے نا، وہ تھا ہمارا فزیکل نالج، قدم بقدم قدم بقدم قدم بقدم. ایک ہے ٹو نو دی ریئلٹی آف ایگزسٹنس، وجود کیا ہے، کائنات کیا ہے، ابتدا کیا ہے، انتہا کیا ہے، ہماری زندگی کی ابتدا کہاں ہے، انتہا کہاں ہے، کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آئے ہیں. سنی حکایت ہستی تو درمیان سے سنی، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، پتہ ہی نہیں کہاں سے آگے، آسمان سے ٹپکے.
ہاں یہ پتا ہے میری پیدائش سے 9 ماہ پیشتر میری والدہ کے رحم میں میرا وجود اس کا آغاز ہو گیا تھا. اس سے پہلے کیا تھا؟ کہاں تھا میں کہیں تھا یا نہیں تھا؟ عدم سے وجود میں آیا ہوں یا پہلے کچھ تھا؟ یہ سارے سوالات ہیں. فلسفی غور کرتے رہے، بڑے بڑے چین کے فلسفی، انڈیا کے فلسفی ٹاپ کے، ایران کے فلسفی، یونان کے فلسفی، یہ 4 مراکز رہے فلسفے کے، باقی دنیا کے اندر فلسفہ کہیں نہیں رہا. پھر نبی. لیکن ان 1200 سالوں کے دوران آ کر انسانی ذہن فلسفیانہ منطقی اعتبار سے اپنے عروج کو پہنچ گیا. تب الہدی اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. تب وہ پردے اٹھائے گئے. اس سے پہلے جو سوچ بچار کا وقت گزرا ہے حضور پر، آپ اکیلے جا کر کیا کرتے تھے؟ آپ یہودی ہوتے تو یہودیوں کی عبادت کرتے، عیسائی ہوتے تو عیسائیوں والی عبادت کرتے. اچھا مشرک آپ پیدا تو ہوئے مشرکوں میں، مشرک کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ ان کی کسی بات کے اوپر چل جائیں. تو کیا کرتے تھے؟ تو جو محدثین کا کہنا ہے کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، تفکر، غور، فکر، سوچ بچار. واٹ از دس ایگزسٹنس؟ ہو ایم آئی؟ اور یہ جو غلط کام ہو رہا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ یہ انسان پستی میں کیوں گر گیا ہے؟ کیا پستی ہی پستی ہے اس کی، یا اس کے وجود کا کوئی روشن پہلو بھی ہے؟ یہ سارا یوں سمجھیے کہ 6000 سال میں انسان نے جو فلسفیانہ شعور اور فکر حاصل کیا ہے وہ چند مہینوں میں غار حرا کی خلوتوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا سفر طے کیا. پھر وہ آیتیں نازل ہونی شروع ہوئی. یہ تکمیل ہو گئی قرآن مجید میں ہدایت کی. اچھا اب اس کے لیے دلیل دیکھیے. سب سے موٹی بات، تورات بھی اللہ کی کتاب، انجیل بھی سب اللہ کی کتاب ہے، قرآن بھی اللہ کا کلام. ٹھیک، قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. تورات کا کیوں نہیں لیا؟ انجیل کا کیوں نہیں لیا؟ اگر اللہ ذمہ نہ لیتا تو کیا اس میں تورات میں تحریف ہو سکتی تھی؟ اس کا تو آپ نے آسانی سے مجھے جواب دے دیا. اگر اللہ نے ذمہ نہ لیا ہوتا کیا ہم چھوڑ دیتے قرآن میں تحریف کیے بغیر؟ بتائیے. ترجموں میں تحریفیں کی گئی ہیں، تفسیروں میں تحریفیں کی گئی، اتنا متن محفوظ ہے. اس متن میں لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہیں آ سکتا. یہ محفوظ ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. یہ بات یہ ایک لطیف انداز میں ذرا ٹینشن کم ہو جائے میں کہا کرتا ہوں کہ ان کتابوں کو حق پہنچتا ہے کہ اللہ کی جناب میں شکوہ کریں، اے اللہ ہم بھی تیری کتابیں، یہ قرآن بھی تیری کتاب، یہ ہمارے ساتھ سو تیری بیٹیوں والا سلوک کیا گیا، ہماری حفاظت کا ذمہ نہیں لیا اس کا لیا. کیوں؟ جواب کیا ہے؟ بھئی ابھی تمہارے اندر ہدایت کامل ہوئی ہی نہیں تھی. تمہاری حیثیت تو مختلف ادوار میں گویا کہ ٹیمپریری انسٹرکشنز، ہدایات، یہ ہدایات تھی، ہدایہ الہدی وہ ابھی نہیں آئی تھی. اس میں احکام تھے، حکمت ابھی آئی نہیں تھی. حکمت کا تو آغاز انجیل سے ہوتا، اس سے پہلے حکمت ہے ہی نہیں. تورات میں حکمت ہے ہی نہیں، خالی حکمت سے احکام 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 احکام. سب سے موٹا لفظ ان کا کیا ہے؟ دی 10 کمانڈمنٹس، احکام عشرہ. ابھی انسان اس قابل تھا ہی نہیں کہ اس کو حکمت بھی سمجھائی جائے. لہذا ابھی جب وہ تکمیل ہونے والی تھی، وہ جب ہو گئی ہم نے اس کو محفوظ کر دیا. تمہارا معاملہ یہ نہیں تھا. یہ ہے وہ بات جو میں نے ایک دفعہ قادیانی نوجوان سے میری بات ہوئی،